بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بته وتنزہ عن مجانست مخلوقاته وجل عن ملاءمة کیفیاته بخطابه فی کتابه والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين اما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات پڑھیے. حضرات گرامی، کل کی گفتگو میں نے اس آیے مبارکہ کے بارے میں چند تمہیدی باتیں گوشگزار کی تھی اور ان میں یہ عرض کیا تھا کہ اس آیت میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرائض گنوائے گئے ہیں. پہلا فریضہ ان کا تلاوت آیات ہے، پھر تزکیہ نفوس ہے، پھر تعلیم کتاب ہے، پھر تعلیم حکمت ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ان 4 فریضوں میں ایک تدرج پایا جاتا ہے کہ تلاوت آیات کی ہے کہ لوگ آیات کو سنیں، پہچانیں. جب وہ منزل ختم ہو تو پھر تزکیہ نفس کی منزل آتی ہے، اور جب تزکیہ نفس ہو تو پھر کتاب کی تعلیم کی منزل آتی ہے، اور آخری منزل وہ تعلیم حکمت ہے. اس سے ایک بات جو سامنے ذہن میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص ان پہلی 3 منزلوں سے گزرے بغیر چوتھی پر پہنچنے کی کوشش کرے، یعنی نہ تلاوت آیات سے گزرا ہو، نہ نفس کا تزکیہ ہو چکا ہو، نہ اس نے تعلیم کتاب حاصل کی ہو، تو اور وہ تعلیم حکمت پر تل جائے تو اس کے نتیجے میں خرابی سوا اور کچھ نہیں پیدا ہوتا. وہ شخص خود بھی خراب ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی خراب کرتا ہے. آج کل ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے. ایک چیز ہے جس کو علم کلام کہتے ہیں کہ عقائد دین کو فلسفیانہ اور منطقیانہ نقطہ نظر سے پرکھ کر زیر بحث لایا جائے. اس علم کلام کی اساس اس فلسفے پر ہے جو یونان سے مسلمانوں کے ہاں آیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کی، اس میں کچھ چیزیں اضافہ کی، کچھ چیزیں کاٹی، اور اس پر پھر علم کلام کی بنیاد رکھی. اب علم کلام سے بحث کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں یونان کے فلسفے سے کما حقہ واقفیت رکھوں. یونان کے بعد جو اسکندریہ میں نیو پلیٹونزم کا مدرسہ کھلا تھا، فلوتینس کا، تو اس کے بعد ان کے جو تراجم ہوئے ہیں عربی میں اور مسلمانوں کے ہاں، ان سے میری شناسائی ہو. اور جو مسلمان فلسفی ہیں، ابن سینا ہے، الفارابی ہے، الکندی ہے، ابن باجہ، اس قسم کے جتنے فلسفی ہیں ان سے میری واقفیت ہو اور عقائد سے میری واقفیت ہو،
تب جا کر میں علم کلام سے بحث کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہوں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ فوراً علم کلام کی منزل پہ جا گھستے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور عوام الناس کو بھی پریشان کرتے ہیں. بہرحال یہ منازل ہیں تربیت رسول جس طریقے سے ہوتی ہے. یہ ایک ضمنی سی بات تھی. تو اس آیت کا پہلا ٹکڑا بہت معنی خیز ہے. ارشاد خداوند عالم ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے مومنین پر احسان کیا ہے. کل شاید میں نے اشارہ کیا ہو کہ یہ احسان جتانا یہ خدا کو پسند نہیں. قرآن مجید کی آیت ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتا جتا کر اور ایذا دے دے کر باطل مت کرو. تو جب ہمیں منع کیا خداوند عالم نے تو اپنے لیے وہ اس نے یہ لفظ کیوں کر استعمال کیا؟ من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر خداوند عالم کے بے شمار احسانات ہیں اور غیر مومن پر بھی. ہماری زندگی کا ایک لمحہ احسانات الہیہ کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. لیکن خدا نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے لوگوں پر احسان کیا کہ ان کو زندگی دی، ہم نے لوگوں پر احسان کیا کہ ان کو جسم دیا، ہم نے لوگوں پر احسان کیا کہ ان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، ہم نے لوگوں پر احسان کیا کہ ان کو فلاں چیز دی، فلاں چیز دی، فلاں چیز دی. تو یہ آخر مومنین کو کون سی چیز دی گئی جس کی بنا پر خدا یہ کہنے پر آمادہ ہوا کہ میں نے احسان کیا ہے مومنین؟ تو کوئی بہت بڑی چیز ہوگی، اتنی بڑی کہ خداوند عالم خود لفظ احسان اپنے بارے میں استعمال کر رہا ہے. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. چیز معمولی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ خدا خود لفظ من کو استعمال کر رہا ہے کہ اس نے مومنین پر اتنا بڑا احسان کیا ہے. وہ اس کے مستحق نہیں تھے. احسان کے معنی یہ ہے کہ از خود خدا نے کہا کہ اچھا دے دو انہیں. تو چیز ہے بڑی، اس کو رکھیے گا ذہن میں اور آگے چلیے ذرا کہ خدا نے احسان کیا مومنین پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے ان کے نفوس میں سے ایک رسول اٹھایا یا بھیجا. دونوں معنی نکلیں گے. بعثہ کے معنی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی چیز کو روانہ کرنا. یہ جو وفود جاتے ہیں، پاکستان سے جرمنی وفد گیا، پاکستان سے انگلستان وفد گیا، اس کو بھی بعثہ کہتے ہیں، بے عین سے اور گولتے. تو بعثہ کی معنی بھیجتے ہیں. بعث تو الیہ، میں نے اس کی طرف بھیجا. اور بعثہ کے دوسرے معنی کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہو اس کو اٹھا دینا. لیکن مجازی طور پر یہ جو ریزرکشن ہے انگریزی میں کہ مردے کو جگایا کی تحریک، اس کو حرکت البعث کہتے ہیں، ریزرکشن کی تحریک. تو مومنین پر خداوند عالم نے احسان کیا جب ان کے نفوس میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر اٹھایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، یا مسلمانوں کے قول کے مطابق جب ان کو نبوت عطا ہوئی ہے 40 سال کی عمر میں، تو کیا اس وقت مکے میں مومنین تھے؟ اگر مومنین نہ تھے تو اس آیت کا مفہوم سارا غلط ہو جاتا ہے. یہ ماضی قریب کا صیغہ ہے، تاکید ہے اس میں. اللہ نے احسان کر دیا، یہ نہیں ہے کہ اللہ احسان کرتا ہے.
کہ مومنین میں ایک رسول کو بھیجا کرتا ہے، یہ نہیں ہے. مومنین پر احسان کر دیا کب؟ اذ کا لفظ، یہ اذ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب گزرا ہوا زمانہ ہو. مستقبل کے لیے یا حال کے لیے حرف اذ کو استعمال نہیں کرتے. جب اس نے رسول کو بھیجا، ان مومنین میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر یا اٹھایا تو ان پر احسان کیا. تو پہلا سوال معاً ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا بعثت رسول اللہ سے قبل مومنین کا وجود تھا مکے میں؟ اگر تھا تو کہاں تھا؟ کیا رسول اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ یہ سوالات اٹھتے ہیں. قرآن مجید غور کرنے کی چیز ہے، غور کرنے کی کہ کہتا کیا ہے قرآن، تب جا کر اس کے معنی ذہن میں جمع ہوں گے. کیا مومنین مکے میں تھے؟ اگر نہیں تھے تو یہ آیت غلط ہوتی ہے اور اس کا مفہوم غلط ہوتا ہے. اور اگر تھے تو کہاں تھے؟ صلوات پڑھیے. اور سنیے قرآن مجید کے پہلے پارے کی دوسری آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں. ھدی للمتقین، متقیوں کو ہدایت کرتی. تو اب اس فقرے کو ذہن میں رکھیے، متقیوں کو ہدایت کرتی ہے. تو کس کا وجود پہلے ہونا چاہیے؟ متقی پہلے ہوں یا کتاب پہلے ہو؟ اگر متقی نہیں اور کتاب آ گئی تو وہ ہدایت کسے کرے گی؟ غیر متقی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. ھدی للمتقین، آگے صرف یہی بات ختم نہیں ہو جاتی. متقی وہ ایسے ہیں کہ وہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کر رکھا ہے، دے رکھا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو حضرات محترم، یہ کیسے متقی ہیں کہ غیب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور انفاق بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں ہدایت کی ضرورت ہے اور یہ کتاب ان کو ہدایت کرتی ہے. اب یہ سوال اٹھتا ہے ذہن میں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات نتیجتاً نکلتی ہے کہ ایسا متقی بھی ہو سکتا ہے کہ تقوی کے معیار پر پورا اترتا ہو، نمازیں کبھی نہ چھوڑتا ہو، غیب پر ایمان رکھتا ہو اور انفاق کرتا ہو، اس کے باوجود اس کو ہدایت قرآنی کی ضرورت ہو. تو کیا جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس وقت مکے میں متقی تھے؟ اگر تھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تقوی اور اقام صلاۃ اور انفاق اور ایمان بالغیب، ان چاروں چیزوں کی موجودگی میں اس شخص کو ہدایت کی ضرورت ہے. کیا مکے میں مومنین تھے؟ اگر مومنین تھے تو پھر ان کو رسول کی کیا ضرورت تھی؟ مومن ہو گئے. یہ باتیں ذہن میں الجھن پیدا کرتی ہیں. اور اگر تھے تو ہمارا فرض نہیں ہے کہ ان کو تلاش کریں. قرآن فہمی کا تقاضا یہ ہے کہ ان مومنین کا سراغ لگائیں اور دیکھیں کہ ان مومنین نے قرآن مجید سے اپنے ایمان کے بعد جو ہدایت حاصل کی
اس کا رخ کس طرف تھا، تاکہ ہم بھی اپنا رخ اس طرف پھرا سکیں. اور اگر ہم نہیں کرتے اور صرف لفظ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی جو مقصود ہے قرآن میں. ہمارا فرض ہے. اب تلاش تو بہت طویل سفر ہے، لیکن تھوڑی سی باتیں جو اس تلاش میں مجھے معلوم ہوئی وہ میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ سیرت ابن ہشام ہے کہ حضرت قصی نے، یہ پردادا ہیں جناب رسالت مآب کے، پردادا کے دادا حضرت قصی نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، نحن اہل البیت، ہم گھر والے ہیں. نحن اہل البیت، ہم گھر والے ہیں. یہ قصی کس شکل میں گھر والے بن بیٹھے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ قصی کو اور کلاب کو اور مرہ کو، جو ان کے آباء و اجداد ہیں، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرو کہ وہ مومنین میں سے تھے. سیرت ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو ہم تک پہنچی ہے. اس سے قبل ابن اسحاق کی کتاب تھی جو ناپید ہو چکی یا ناپید کر دی گئی. تو یہ مومنین کیسے تھے؟ قصی اور کلاب اور مرہ اور یہ آباء و اجداد رسول اللہ کے. پہلا شخص جس نے مکے میں یوم الجمعہ کا رواج ڈالا ہے، قریش کو جمع کر کے لے جاتے تھے مکے سے باہر اور ان کو واعظ و تلقین کرتے تھے، قصی. انہوں نے حج پر حاجیوں کی ضیافت کرنے کی رسم کا آغاز کیا، جس کو حضرت ہاشم نے مکمل کیا. حضرت ہاشم نے تکمیل دی کہ نام ان کا ہاشم بن گیا، ورنہ نام ان کا ہاشم نہیں تھا. یہ باتیں جو ذہن میں آتی ہیں، اور اس کے بعد تاریخ اسلام کو جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں ایک لفظ ملتا ہے حنفاء کا. حنفاء تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ مکے میں اور عرب میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ بت پرست نہیں تھے، وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے، حنفاء تھے، دین حنیف. تو کیا یہ لوگ تو نہیں ہیں جو مومن کہلائے جا رہے ہیں قرآن کی زبان میں؟ اور یہ یاد رکھیے کہ جب قرآن کسی کو مومن کہہ دے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کہوں کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا یا اس نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا. قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، آل فرعون میں سے ایک مومن نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. اب اس نے اپنا ایمان چھپایا، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن ہے. قرآن کو تو پتا ہے، خدا کو تو علم ہے کہ مومن ہے. اب اگر میرے سامنے اس نے اعلان ایمان نہیں کیا یا اعلان اسلام نہیں کیا تو اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں اسے کافر کہتا پھروں. تو اگر یہ حضرات مومن ہو سکتے ہیں اور قرآن مجید آل فرعون کے اس مومن کو ایمان کی سند عطا کر سکتا ہے باوجود اس کے کہ اس نے اعلان ایمان نہیں کیا تھا. اگر کیا ہوتا اور فرعون کو علم ہوتا کہ یہ شخص تو موسیٰ کے دین پر چل رہا ہے تو پھر فرعون اس کی بات ہرگز نہ سنتا. فرعون اس کی بات، آل فرعون میں سے تھا، فرعون اس کی بات سنتا اس لیے تھا کہ فرعون کو گمان تھا کہ وہ اسی کے دین پر ہے. اگر وہ اعلان کر دیتا، یہ جناب حزقیل کا قصہ ہے،
اعلان کر دیتے کہ میں مسلمان ہوں، میں موسیٰ کا پیروکار پر یقین رکھتا ہوں، میں خدا وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، تو فرعون ان کے ساتھ موسیٰ سے کہیں زیادہ برا سلوک کرتا۔ وہ مصلحت تھی کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ کس کی مصلحت؟ میری مصلحت نہیں، نہ آپ کی، نہ تاریخ دانوں کی، مصلحت ایزدی تھی کہ وہ اپنا ایمان چھپائیں۔ کیوں چھپائیں اپنا ایمان؟ تاکہ جب موسیٰ پر کو ضرورت پڑے تو اس وقت حضرت حزقیل آ کر موسیٰ کی حمایت میں دو کلمہ خیر کہہ دے اور فرعون کو گمان تک نہ ہو کہ یہ تو موسیٰ کے ساتھ ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جب کوئی شخص اہل ایمان میں سے ہو اس وقت وہ ایمان کا اعلان بھی کرے۔ مومن ہے لیکن اعلان نہیں کرتا۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان لوگوں کی مذمت تو کی جنہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تھا، اور اس شخص کی جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ مومن ہے۔ اس کی تعریف ہو رہی ہے، رجل اتنا بڑا سرٹیفکیٹ، قرآن کہے کہ مومن ہے، اور جو اپنا اعلان ایمان کرتے تھے ان کو جھاڑ پلا دی۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کہہ دو ان سے خبردار یہ لفظ مت استعمال کرو، کہو اسلام لائے، وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وہاں مستحکم و مستقر ہونے کا مطلب تو کیا؟ داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان کے اعلان کی نفی کر دی خداوند عالم نے۔ یہ میں نہیں ہوں کہ فتویٰ دوں کہ جناب فلاں کافر۔ اب جب خدا کہے کہ ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، داخل نہیں ہوا، تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کہوں کہ نہیں اللہ میاں یہ تو بیچارے بڑے اچھے مقدس بزرگ ہیں، ان کے ایمان کو قبول کر لیں، اور کہہ دیا زبانی۔ اب یہاں دو کلمے میں اسلام اور ایمان کے موضوع پر عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس آیت میں آگے بڑھے۔ صلوات پڑھیے گا۔ اسلام ہے قول، زبان سے اقرار کرنا، اور ایمان ہے دل کے اندر۔ دل سے مراد یہ دل نہیں جو دھڑکتا ہے۔ جب عربی میں ہم دل کہتے ہیں یا اردو میں دل کہتے ہیں تو اس سے کلیہ شخصیت انسانی مراد ہوتی ہے، کہ وہ اسلام اس کے دل میں جگہ بنا کر اس کی تمام حرکات کو اپنے زیر اثر لیا، تب ایمان ہوتا ہے۔ میں زبان سے کہتا ہوں کہ جناب میں انگریزوں کے بہت خلاف ہوں، میں زبان سے کہتا ہوں کہ مجھے امریکہ سے سخت نفرت ہے، سخت نفرت ہے، اور اس کے بعد جب مجھے موقع مل جائے، اگر مل جائے، تو میں فوراً امریکہ جا کر معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ قول ہے زبانی جمع خرچ۔ لیکن اگر کوئی چیز آپ کے دل میں جگہ بنا چکی ہو تو ناممکن ہے کہ آپ کا عمل اس کے مخالف ہو۔ آپ کے سامنے ایک شخص نے گلاس میں زہر گھول دیا، یقین کامل ہے کہ وہ زہر ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ اگر کسی شخص نے اس گلاس کے پانی کو پی لیا تو مر جائے گا۔ اب آپ کے جتنے اعمال ہوں گے اس گلاس کے حوالے سے اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ اس گلاس میں زہر ہے۔ لیکن اگر زبانی سنا آپ نے کہ اس میں زہر ہے تو ہو سکتا ہے کہ شکوک آپ کو کہے کہ نہیں ایسے کسی نے کہہ دیا ہوگا، زہر نہیں ہے۔ پہلی شکل اسلام کے مماثل ہے، دوسری شکل ایمان کے مماثل ہے۔ میں سیکھنا چاہتا ہوں تیراکی، کتابیں پڑھتا ہوں بے شمار تیراکی کی، استاد سے
سبق لیتا ہوں کہ تیراکی میں یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، لیکن داخل نہیں ہوتا پانی میں، تو تمام علم کے باوجود میں تیراک نہیں بن سکتا۔ پہلی شکل داخل نہیں ہوتا پانی میں، پہلی شکل اسلام کی ہے، دوسری شکل ایمان کی ہے۔ جب اسلام میرے دل میں گھر کر جائے تو پھر ایک ایک حرکت میری اسلام کے نقطۂ نظر ہی سے ظاہر ہوگی، اور جتنا کم گھر کر جائے اتنی کم حرکتیں ظاہر ہوگی۔ اب اگر ایک شخص کے دل میں ایمان گھر کر گیا اور واقعی وہ مومن ہو گیا تو اس سے غیر متوقع ہے کہ وہ حکم الہی کے خلاف کوئی کام کرے، ٹیسٹ ہے، اور غیر متوقع ہے کہ رسول اللہ اسے کچھ کہیں اور وہ نہ کرے، اور غیر متوقع ہے کہ اس کا ایمان ہو کہ شہید جو ہے قتیل فی سبیل اللہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے، اور خدا نے وعدہ کیا ہے اس کو اس قسم کے انعام و اکرام دینے کا۔ یہ ایمان ہو اور اس کے بعد وہ میدان جنگ سے فرار کر جائے۔ اس لیے جب حضرت علی علیہ السلام سے رسول اللہ نے پوچھا کہ یا علی تم لوگ کیوں نہ بھاگ گئے جنگ احد میں، تو آپ نے ایک فقرہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ حل الکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر ممکن ہے؟ نفسیاتی طور پر ممکن نہیں ہے۔ آپ ایک بچے کو خطاطی سکھانا چاہتے ہیں، نہیں جانتا، آپ اس کو مشق کرواتے ہیں، اس کو استاد لا کے دیکھتے ہیں، دن رات وہ مشق کرتا ہے، اور مشق کرنے کے بعد اس نے خطاطی میں مہارت حاصل کر لی۔ اب دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں اور اسے کہیں کہ تو خطاطی بھول جا، نہیں بھول سکتا۔ ایک شخص ڈرائیونگ سیکھتا ہے، محنت کر کے نہایت عمدہ ڈرائیور بن جاتا ہے، وہ 20 سال ڈرائیونگ نہیں کرتا، اس کی ڈرائیونگ میں فرق تو آ سکتا ہے، لیکن یہ کہیں کہ بالکل بھول جائے، ناممکن۔ جب ایمان مکمل ہو گیا، دل میں گھر کر گیا، تو پھر انسانی جسم سے کوئی حرکت سرزد ہو جو ایمان کی نفی کرتی ہو تو یہ ظاہر کرتا ہے، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کا تعلق اظہار سے نہیں، ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق اظہار سے ہے۔ میں لاکھ کہتا رہوں میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں اسلام نہیں ہے تو میں مومن تو نہیں ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ یہی کرتے تھے۔ خدا کہتا ہے کہ رسول اللہ پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، منافقین کر رہے۔ خدا کہتا ہے کہ جب تم رسول اللہ کے دروازے پر تو ذرا پرے ہٹ کے کھڑے جاؤ، نظریں نیچی رکھو۔ یہ لوگ آخر کسی نے کوئی حرکت کی ہوگی تو یہ آیت آئی، کسی نے رسول اللہ پر اپنی آواز بلند کی ہوگی تو یہ آیت آئی ہوگی، ایسے تو نہیں آئی۔ یہ جب رسول تمہیں بلائیں تو فوراً چلے آؤ، یہ احکام ہے۔ اب وہ شخص جو مسلمان ہونے کے باوجود رسول اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتا، وہ اس بات کی طرف دلیل پیش کرتا ہے کہ ابھی اس کا جو اسلام ہے اس کے دل میں مکمل جگہ نہیں بنا سکا، ورنہ ممکن نہیں کہ ایمان ہو مکمل اور دل میں شکوک و شبہات گھر کرتے رہے۔ تو یہ اسلام اور ایمان میں بنیادی فرق ہے۔ تو مومنین ہیں مکے میں یا نہیں؟ اللہ نے ان پر احسان کیا ہے، وہ کہاں ہیں؟
اگر نہیں تو یہ آیت جو ہے مفہوم کے اعتبار سے ناقص معلوم ہوتی ہے. جو ناممکن چیز ہے کہ کلام الہی اور وہ بھی محمد الرسول اللہ کی زبان سے ہم تک پہنچا ہوا اس میں نقص ہو، تو دوسرا راستہ میرے سامنے یہ ہے کہ میں مانوں کہ مکے میں نزول قرآن سے قبل مومنین کا وجود تھا. ورنہ یہ آیت درست نہیں ہوتی. اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلو کہ ایک بچہ جس نے ہاتھی نہیں دیکھا زندگی میں، اس کو آپ کہیں ہاتھی تو اس کے ذہن میں کون سی تصویر ابھرے گی؟ وہ کیا سمجھے گا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہاتھی کے معنی سمجھے گا جب اس نے ہاتھی کو ایک تصویر میں یا اصلی طور پر دیکھا ہو. یہ ہماری کیفیت ہے سب کی. اگر مجھے ایک چیز کا علم ہی نہیں، وہ میرے احاطہ ہوا سے داخلی میں داخل نہیں ہوئی، تو میں اس کو کیسے پہچانوں گا؟ جس شخص کو آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ آپ کے پاس بیٹھا رہے، آپ اس کو نہیں پہچان سکتے جب تک کہ وہ تعارف نہ کروائے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ اسے 10 سال کے بعد پہچان لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا حافظہ آپ کا ساتھ نہ دے، لیکن ایک مرتبہ دیکھنا ضروری ہے. اب وہ بچہ جو اہل کفر میں پیدا ہوا، اہل کفر میں پیدا ہوا، اس بچے کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ ایک چیز ہوتی ہے ایمان جو کفر سے بہتر ہے؟ اور اس بچے کو کس نے اکسایا کہ وہ ان بتوں کی تکذیب کرنا شروع کر دے جس بتوں کو اس کے آباء و اجداد پوجتے تھے؟ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز ماں باپ سے متعلق ہو بہت عزیز ہوتی ہے. بچے آپس میں لڑ مرتے ہیں کہ تو نے میرے باپ کو برا کیوں کہا، تو نے میرے دادا کے خلاف یہ بات کیوں کی. جھجائے کہ بچہ خود اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کے خلاف اعلان کرنا شروع کر. یہی بات تو ابو جہل کہتا تھا کہ تم ہمارے باپ دادا کے دین پر اعتراض کرتے ہو. ہم نے اپنے باپ دادا کو اس دین پر پایا. یہ بات رسول اللہ کے دل میں کس نے ڈالی؟ نہ گھر میں ایمان نہ باہر ایمان، ادھر بھی کفر ادھر بھی کفر، دنیا کے تمام عیوب موجود مکے میں. تو یہ کس نے ڈالا کہ جناب کچھ سوچنا چاہیے، بت پرستی بری بات ہے. یہ خیال کس نے ڈالا کہ غار حرا میں جا کر بقول اشخاص عبادت کرتے تھے یا بقول اشخاص غور و فکر فرماتے تھے؟ غور و فکر کرنا تو عربوں کا طریقہ ہی نہیں ہے. ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم رکھا ہوا ہے، نہ غور نہ فکر، صرف جذبہ ہی جذبہ ہے. تو یہ رسول اللہ کو کس نے سجھائی بات کہ جا کر غار حرا میں غور و فکر کرو یا عبادت کرو؟ وہ عبادت کرتے تھے تو کس طریقے پر کرتے تھے؟ یہ باتیں سوچنے کی ہیں، کیونکہ ارد گرد تو سب کفر ہے. تو چیزوں کو ہم اپنی ضد سے پہچانتے ہیں. جس نے گرمی کا احساس ہی نہ کیا ہو، پتہ ہی نہیں کہ گرمی کیا ہے، اس کو آپ لاکھ گرمی 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 کا ذکر کرتے رہے وہ سمجھ نہیں سکتا کہ گرمی ہوتی کیا ہے. میرا ایک طالب علم تھا سعودی عرب کا، بیروت میں. وہ 2 سال تک میرا مغز چاٹتا رہا کہ یہ انگریزی شاعر مئی کے مہینے کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں کہ سپرنگ سیزن ہے. اور بڑا میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی سعودی عرب میں مئی بہت گرم مہینہ ہے، لیکن انگلستان میں ایسا نہیں. اور اس کو ایک ہی رٹ تھی کہ یہ کیوں کر ہو سکتا کہ مئی میں گرمی نہ ہو.
تو میں نے کہا بھائی تم جا کے انگلستان میں رہو پھر مجھے بتانا. جب وہ گیا پیسہ ان کے پاس تھا تو پھر آ کے کہنے لگا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی. مئی تو بہت خوبصورت مہینہ ہے. تجربہ نہیں تھا اس کو مئی کا. جس شخص نے دسمبر میں لاہور کو دیکھا ہو سردی، کہیں اور مقام مری کو دیکھا ہو یا ماسکو کی سیر کی ہو کہ عین سردیوں میں نہایت عمدہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، موسم خوشگوار ہے اور جو ٹیمپریچر ہے وہ -40 ہے، موسم خوشگوار ہے. اس شخص سے کہا جائے کہ اس وقت آسٹریلیا میں شدید گرمی پڑ رہی ہے تو وہ کہے گا پاگل ہو گیا شخص. ہمارے ہاں سردیوں کے موسم کا آغاز ہونے والا ہے، آسٹریلیا میں گرمیوں کے موسم کا آغاز ہونے والا ہے. یہ بات اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ ہمیں سڑی سمجھے گا. یہ معلوم ہونا چاہیے. تو رسول اللہ کے ذہن میں تو ابھی تو نبی بنے نہیں ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں نبی تو بنیں گے 40 سال کے بعد. رسول اللہ کے ذہن میں یہ بات کس نے ڈالی کہ بت پرستی بری چیز ہے اور یہ کفار مکہ جو ہیں برا کام کر رہے ہیں. دو ہی راستے ہیں کہ یا تو خداوند عالم نے القاء کیا اور بچپن سے کیا جب سے پیدا ہوئے کہ بت پرستی ان کا شعار نہیں، اور انہیں اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا. اگر خداوند عالم نے یہ خیال ڈالا بچپن سے ڈالا تو اس کے بعد جو انہوں نے گھر میں بت پرستی ہوتے دیکھی تو کیا کبھی پروٹیسٹ نہیں کیا؟ بچے کے ذہن میں تضاد پیدا ہوتا ہے. کبھی اس نے چچا سے، کبھی اس نے دادا سے، کبھی اس نے کسی اور شخص سے کہا ہو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں بت پرستی کر کے، اور بچہ پریشان ہوتا ہو. اور اگر کہیں کہ نہیں بعد میں آیا خیال، تو بعد میں خیال دیا کس نے؟ معاشرہ تو سارا بت پرستانہ ہے، یہ خیال کیسے آ گیا؟ یہ لاہور میں پتنگ بازی کا بہت رواج ہے. بڑے بڑے بوڑھے سب کام چھوڑ کے پسند کے موقع پر پتنگ اڑاتے ہیں اور بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اب ایک ایسا شخص جس پتنگ بازی جس کی گھٹی میں ہو، اس کے بچے سے کہا جائے کہ پتنگ بازی بہت برا فیل ہے تو وہ لڑنے بننے پر آمادہ ہو جائے. کیا ہے میرے باپ کو برا کہتے ہو؟ تو یہ بت پرستی کے خلاف جو اکسایا ہے رسول اللہ کو حالات میں، وہ کس نے اکسایا؟ تاریخ خاموش ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن عقل انسانی بھی کچھ چیز ہے. کون اکسا سکتا ہے؟ کس نے یہ خیال دماغ میں ڈالا؟ ابھی نبی، میں اس مفروضے پر کام کر رہا ہوں کہ ابھی نبی نہیں ہوئے. نبی نہیں تو عام انسان ہیں، بشر ہیں. تو بشری تقاضا یہ ہے کہ بچہ اپنے ماحول کے تمام اثرات کو قبول کر لے. اگر اس میں اثرات قبول کرنے کی صلاحیت ہو، اگر بچہ مثلا دیکھ نہیں سکتا پیدائشی طور پر، تو وہ دیکھنے کے ساتھ متعلق جو چیزیں ہیں ان کو قبول نہیں کرے گا. اس کو رنگ کا پتہ نہیں ہوگا رنگ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر بچہ دیکھ سکتا ہے تو معاشرے کے حالات کے مطابق وہ سارے اثرات قبول کرے گا جو اس کو معاشرے نے دیے. یہ سائنس کہتی ہے. اور 5-6 سال کی عمر تک بچے پر معاشرے کے اثرات یوں اثر کرتے ہیں کہ اس کی شخصیت کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد تبدیل کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. بڑی محنت درکار ہے کہ اس کی شخصیت کو مطلقاً بدلا جائے 15 سال کی عمر میں یا 16 سال کی عمر میں. تو یہ رسول اللہ جو نبی نہیں ہے، خدا نے ابھی ان کو نبوت عطا نہیں فرمائی، وہ 40 سال کے بعد دے گا. یہ خیال ان کے دل میں کس نے ڈالا کہ بت پرستی بری چیز ہے یا مجھے چاہیے؟ یہ عبادت کس سے سیکھی؟ کبھی آپ کے بچے ہندوؤں کے بچوں کی طرح بتوں کو پوجتے؟ انہیں پتہ ہی نہیں.
کبھی انہیں پتا ہے کہ گرجے میں کیا ہوتا ہے؟ خبر ہی نہیں. لیکن اگر انہیں کہا جائے نماز کیسی ہوتی ہے تو اگر انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تو بتا دیں گے، بلکہ خود بخود نقل کریں گے آپ کی نماز کی، نقل کریں گے. تو یہ رسول اللہ کے ذہن میں عبادت کا تصور جو پیدا ہوا کہ غار حرا میں جا کر کرنی چاہیے، تو ایک خیال ہوگا نا کہ اگر یہاں کی شاید لوگ مانے ہوں، غار حرا میں کرو. تو یہ عبادت کس نے کرنا سکھائی، یا کس نے اس طرف توجہ مبذول کرائی؟ کس نے یہ بات دل میں ڈالی کہ بت برے چیز ہے اور اللہ ایک ہے؟ کس نے یہ سکھایا کہ یہ کذب و دروغ، افتراء اور عدم امانت و دغا و فریب، یہ ساری باتیں جو عربوں میں موجود تھیں، معاشرے میں موجود تھیں، وہ باتیں بری ہیں، ان باتوں کے خلاف کریں. کس نے تربیت دی کہ رسول اللہ جھوٹ بولنے والے معاشرے کے درمیان رہ کر جھوٹ نہ بولیں، شراب پینے والے لوگوں کے درمیان رہ کر شراب کے نزدیک نہ جائیں، دغا کرنے والے لوگوں کے درمیان رہ کر دغا نہ کریں، فریب کاروں کے پاس رہ کر فریب کاری سے دور رہیں. جتنے عیوب ان میں تھے ان میں سے ایک بھی عیب ذات رسالت مآب میں داخل نہ ہو. ابھی نبی تو ہوئے نہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ بچہ ان اثرات کو دور پھینکے؟ اور مجھے تاریخ بالکل شہادت یہ نہیں دیتی کہ رسول اللہ نے بچپن میں اس قسم کے کسی اثر کا اظہار کیا ہو، کہ بچوں کے ساتھ مل کر آوارہ گردی کی ہو، بچوں کے ساتھ مل کر گالی گلوچ. اور یاد رکھیے کہ گالیاں دینے میں عرب جو ہیں وہ پنجاب سے بہت آگے ہیں. پنجابی بیچارہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، عرب تو لقمہ نہیں توڑتا گالی دیے بغیر. تو اس ماحول میں گالی نہیں سیکھتے. اس ماحول میں جہاں دنگا فساد کرنا ایک عام چیز تھی، فخر کی بات تھی. تمام عمر رسول اللہ نے کسی شخص کے ساتھ کوئی تلخ کلامی نہیں کی. یہ کمال ہے کہ نہیں؟ تلخ کلامی نہیں کی، ترشی سے بولے نہیں. اگر کسی نے برا بھی کہا تو خاموشی سے سن لیا. یہ جب مکے میں ان پر اوچھے ہتھیار استعمال ہوتے تھے تو کیا یہ لڑ نہیں سکتے تھے؟ لڑ سکتے تھے. بنو ہاشم ساتھ تھے، انہوں نے چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی تھی، لیکن مکی زندگی میں تمام مصائب برداشت کیے، تلوار نہیں اٹھائی. تو آپ اعتراض کریں گے رسول اللہ پر کہ یہ تلوار اٹھائی کیوں نہیں؟ تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات بہادر شخص مصلحت وقت کے مطابق تلوار کو نیام میں رکھ لیتا ہے. اس کی خاموشی سے یہ خیال نہ کیجئے کہ اس کی بہادری پر حرف آ گیا یا اس نے اپنا موقف چھوڑ دیا. خاموشی اختیار کی کہ مصلحت نہ تھی کہ تلوار اٹھائیں. تو ایسی شخصیت کی بنیاد کس نے ڈالی؟ کل میں نے گزارش کی تھی کہ 25 سال کی عمر تک شادی نہ کرنا اور اس کے باوجود عفت اور عصمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، یہ معجزہ ہے. کسی نے کوئی داغ نہیں لگایا دامن اخلاق رسالت مآب پر. تو یہ جو شخصیت کی تشکیل ہوئی یہ کہاں سے ہوئی؟ تصور ایمان کہاں سے آیا؟ اہل ایمان تو ہے نہیں. تو اس ساری بحث کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے مکے میں جو اہل ایمان تھے. قرآنی اصطلاح میں ضرورت تھی انہیں ہدایت کی کہ کس راہ پر جائیں. پتہ نہیں ہے، آپ کو اپنے گھر کا علم ہے کہ فلاں جگہ ہے، لیکن سڑک کا پتہ نہیں کون سی سڑک وہاں تک جاتی ہے. تو آپ کھڑے ہیں ایک مقام پر سوچ رہے ہیں کہ کدھر جاؤں. اس وقت آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے. یہ ہدایت وہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ایک جگہ کا اور آپ غلط جگہ پر جا رہے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ یہ راستہ وہ نہیں ہے. یہ ہدایت اور قسم کی ہے.
تو جب قرآن کہے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے تو اس سے ایک ہی معنی متبادر نہیں ہوتے، کئی قسم کی ہدایت ہے، کسی دن عرض کروں گا۔ بہرحال یہ وجود لازم ہے ان مومنین کا، ورنہ رسول اللہ کے کردار کی تشکیل جو ہے اس کی توجیح کرنا ممکن نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہیے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو مکمل پیدا ہوئے تھے، جب آئے تھے اس دنیا میں تو اس وقت مکمل تھے ہر اعتبار سے، یا یہ مانیے۔ اور اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہو کہ علمی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے مکمل ہو پیدائش کے وقت، تو اہل عقل سے معجزہ کہیں گے۔ ناممکن ہے کہ بچے کی عقل 40 سال کے مرد کی عقل۔ یا یہ مانیے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ مانیے کہ جن ہاتھوں نے تربیت رسالت مآب کی ہے وہی اس بات کے ذمہ دار ہاتھ انہوں نے رسول اللہ کے ذہن میں ڈالے، عبادت کرنے کا تصور۔ اب دوسرا راستہ ہے، لیکن مسلمان عجب بدقسمت قوم ہے کہ نہ ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں نہ ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ یہ مانتے ہیں کہ رسول پیدائشی رسول ہے، اور نہ یہ مانتے ہیں کہ جن ہاتھوں نے تربیت رسالت مآب کی ان ہاتھوں کو بت پرستی کی آلائش کبھی نہیں لگی تھی، ان ہاتھوں میں ان کی شخصیتوں میں یہ عیوب نہ تھے، ورنہ ماں باپ میں اگر عیب ہو تو بچوں میں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن وہاں مشکل یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس سے مسلمانوں کو بڑی قد ہے، نام ہے اس کا ابو طالب۔ چونکہ بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے تربیت رسالت مآب اور پرورش کی ذمہ داری ابو طالب پر تھی، انہوں نے نبھایا، اس لیے دنیا کے تمام گناہ معاف، ابو طالب کو معاف نہیں کیا جا سکتا، سب چیزیں معاف۔ وہ شخص جو تمام عمر رسول اللہ کے خلاف سرگرم کار رہا اور تنگ کرتا رہا اور گالیاں دیتا رہا اور لڑتا رہا اور فوجیں لے کر مدینے پر حملہ آور ہوتا رہا، اور جس کی بیوی جناب حمزہ کا کلیجہ چباتی رہی اور لوگوں کو اکساتی رہی، وہ اگر ڈر کے مارے کہے کہ اچھا میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو رضی اللہ عنہ ہو، رضی اللہ عنہ ہو۔ اور ابو طالب جس نے اپنا گھر بار تج دیا، قربان کر دیا سب کچھ ذات رسالت مآب پر، اس وقت ابو طالب کو یہ تو علم نہیں تھا کہ رسول اللہ کل رسول ہونے والے ہیں اور ان کے پاس بڑی سلطنت ہوگی، اس لیے میں اپنے لیے کچھ حاصل کروں۔ ابو طالب کے پاس علم، لوگ تو مسلمان رسول کے پاس علم غیب نہیں مانتے، ابو طالب کے پاس کہاں سے ہوگا؟ تو یہ ابو طالب نے جو کام کیا تھا مسلمانوں نے آج تک اس کو نہیں بخشا، اور اگر ابو طالب نہ ہوتے پھر کیا ہوتا یہ قیاس کرنے کی بات ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ ابو طالب نے وہ کام کیا جس کو خداوند عالم نے اپنا کام کہا ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا اور تجھے پناہ نہیں دی؟ لفظ اس نے ہے، ہم نے نہیں ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اس نے تمہیں یتیم پایا اور پناہ دی۔ تو اگر خداوند عالم کی طرف اشارہ ہے اس کا، تو اس کا مطلب ہے کہ روٹی تو کھلائیں ابو طالب، خدا کہے میں کھلاتا ہوں، گھر میں رکھیں ابو طالب، خدا کہے میرا کام۔ ابو طالب کا کام خدا کا کام بن گیا ہے، وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو جس ہستی کی یہ شان ہو کہ اس ہستی کی
کہ کمال تربیت کا، فن تربیت کا نمونہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہو، کہ اس معاشرے میں رہ کر تمام آلائشوں سے دور اس ہستی کے بارے میں آپ کیوں کر یہ گمان کریں گے کہ اس کے ہاں اس قسم کی خرابیاں موجود تھیں، لیکن دنیا بھر کی خرابیاں بخش اور قصور اس کا وہی ایک ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت کا وہ چچا جو جان کا دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی جو مکے میں ان کے دشمنوں میں سر فہرست، وہ تو بخش دیا گیا، اس کے نام کی سڑکیں بن رہی ہیں، بن چکی ہیں، شارع ابی لہب، لیکن ابو طالب کو نہیں بخشا گیا، جنہوں نے رسول اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ کل میں نے شاید گزارش کی تھی، تاجر تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ ہے، یہودی ان کے دشمن ہیں، تجارت چھوڑ دی، سفر کرنا بند کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غربت ان کے سامنے آئی، ورنہ ابو طالب کوئی غریب آدمی، فقیر آدمی حاجیوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ شیخ البطحا، عربوں کی تو کیفیت یہ ہے کہ پیسہ ان کا پیر ہے، پیسہ انہیں مل جائے، شیطان کی طرف سے ملے، اس کو سینے سے لگا دیں۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ وہ عرب کسی ایسے شخص کو شیخ البطحا اور سید البطحا کہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، ناممکن۔ وہ تو عزت ہی پیسے ہی کرتے ہیں، اور قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے کہ جب طالوت کو ہم نے بادشاہ بنا دیا تو انہوں نے فوراً اعتراض کیا، اَنَّ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، کیا اسے ہم پر حکومت کرنے کا حق ہے؟ ہم تو اس سے زیادہ مستحق ہیں۔ وَلَيْسَ لَهُ سَعَةٌ مِّنَ اللَّهِ، مال اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ تو خدا نے اپنا معیار بتا دیا کہ جب میں چنتا ہوں تو مال و دولت نہیں دیکھتا، ہم نے اسے چنا ہے اس کے صفائی قلب کی بنا پر، اور اس کو کشا کی علم و جسم کی، یہ معیار الہی تھا۔ تو ان عربوں نے ابو طالب کو جو شیخ البطحا اور سید البطحا کہا، ایسے کہہ دیا تھا، لیکن ابو طالب ہو گئے فقیر، کچھ نہیں رہا۔ اور صرف ابو طالب بھی فقیر نہیں ہوئے، بلکہ ایک اور خاتون ہے جن کو ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا، اتنی امیر دولت مند خاتون کہ بڑے بڑے تاجر ان کے سامنے ہیش تھے، اور ہر سال ان کی تجارت کا سامان اونٹوں پر لد کر ایک قطاروں کی قطاریں شام کو جایا کرتا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، یہ خاتون ایسی امیر خاتون، اور ایک وقت وہ آتا ہے اس خاتون پر کہ قریش کی عورتیں جو آتی ہیں ملنے کے لیے، تو جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے جو مندیل ہے سر پر، اس میں پیوند لگے ہوئے، اور ان عورتوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، کہ دولت کیا ہوئی کہ جس کے لیے تھی اس پر نثار کر دی۔ ابو طالب کی محنتیں اور خدیجہ کی دولت، انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا کہ اسلام اپنے ابتدائی زمانے میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، لیکن اس کے بعد ان کی محنتیں آپ دیکھیں کہ ابو طالب اور خدیجہ کی اولاد نے کیا دکھایا۔ ایک اموی مصنف ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مقاتل الطالبیین، ابو الفرج اصفہانی، اموی ہے، 600 صفحے کی کتاب، جس میں آل ابو طالب میں سے جن لوگوں کو قتل کیا گیا ان کا تذکرہ، جن کو وہ جان سکے۔ آل ابو طالب صرف، بنو ہاشم میں سے کسی اور کو قتل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، ابو طالب کی اولاد۔ بخشا نہیں ہے ابو طالب کو لوگوں نے،
کہ اگر ابو طالب نہ ہوتا تو اول تو محمد ہی نہ پلتے، اور اگر پل کر اعلان نبوت کر دیتے تو علی نہ ہوتا کہ جنگ بدر میں ہمارے آباء و اجداد کو ختم کرتا۔ یہی تو یزید نے کہا تھا کہ مجھے تم آل خندق میں شمار نہ کرنا اگر میں نے آل احمد سے گن گن کر بدلے نہ لیے۔ آئے کاش میری آباء و اجداد آج زندہ، لو کان اشیاخی ببدر شہدو، اے کاش میرے وہ آباء و اجداد جو بدر کے موقع پر موجود تھے وہ آج ہوتے اور دیکھتے۔ جزع الخزرج من وقع الاصل، یہ خزرج کے لگائے ہوئے پودے پر جب تلواریں پڑتی ہیں تو انہیں کیسا خوف پیدا ہوتا۔ خزرج کا لگایا ہوا پودا، اسلام تو وہ بخشا نہیں انہوں نے، اور صرف کربلا ہی میں نہیں، اس کے بعد تک سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ایک شخص ہرثمہ ہارون الرشید کا جرنیل تھا، اور رمضان میں روزے نہیں رکھتا تھا، کھانا کھا رہا تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اچھا تم شاید مریض ہو، تم نے روزہ نہیں رکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں کتنے روزے رکھوں، کتنی نمازیں پڑھوں، میری بخشش ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ میں نے ایک ایک دن میں 80 سید زادوں کو قتل کیا۔ پھر اس نے قصہ بیان کیا کہ میں نے ایک سید زادے کے بارے میں حکم دیا امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے کہ اس کو دیوار میں چن دو، بچہ ہے 6-7 سال کا، ماں اس کی دیکھ رہی ہے۔ کبھی تصور کر سکتے ہیں یہ منظر؟ ماں کھڑی ہے اور بچہ دیوار کے اندر چنا جا رہا ہے، دیوار بلند ہو رہی ہے اور وہ بچہ فریاد کرتا ہے یا اماں یا اماں مجھے بچاؤ، اور ماں کہتی ہے بیٹا صبر کرو صبر کرو۔ ماں دیکھتی ہے بچے کو دیوار میں چنا جانا، اور ہر سما دیکھتا ہے اور بتاتا ہے تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح وہ بچہ فریاد کرتا رہا اور کس طرح یہ عورت دیکھتی رہی، بالآخر اس کی آوازیں دیوار نے کھا لیں۔ اور یہ واقعہ ایسا تھا کہ ہر سما پر بھی اثر ہوا۔ یہ ہارون رشید کے دور میں ہوا ہے۔ جنگ فخ میں منصور کے عہد میں امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے 80 افراد قتل ہوئے ایک دن، اور کچھ پریشان ہو کر بھاگے، کچھ مغرب میں چلے گئے، کچھ مراکش میں چلے گئے، کچھ اسپین کی راہ لی جان بچانے کی۔ مقاتل الطالبین، تو جب میں نے کہا تھا نا کہ ابو طالب نے صرف وہی قربانی نہیں دی، اولاد ابو طالب بھی اپنے باپ سے پیچھے نہیں رہی، اور سب سے بڑی تعداد کربلا کے میدان میں شہید ہونے والوں کی کون سی ہے؟ اس شخص کی اولاد جو جناب امیر کے بڑے بھائی تھے، عقیل کی اولاد عقیل، 1-2 نہیں زیادہ، حراول حسین اولاد عقیل میں سے، جناب مسلم ابن عقیل، اور اس کے بعد ان کے بھائی اور بھتیجے سب کربلا میں ختم۔ یہ قربانیاں جو اولاد ابو طالب نے دی ہیں وہ باپ کی قربانیوں کا تکملہ تھا، لیکن مسلمانوں نے ان قربانیوں کو نہ صرف بھلانے کی کوشش کی بلکہ ان کو مٹانے کی کوشش کی۔ دشمن کے ساتھ بھی آپ یہ نہیں کرتے کہ جب وہ چلا جائے تو اس کی قبر کو مٹا دیں۔ خلیفہ اسلام، تخت حکومت اسلامی پر بیٹھنے والا منصور حکم دیتا ہے کہ کربلا کو اجاڑ دو۔ کچھ نہیں تھا وہاں اس وقت، ایک قبر تھی ایک غریب و بے نوا کی، جو ان مسلمانوں کے رسول کا نواسا تھا جس کا وہ کلمہ پڑھتے تھے اور پڑھتے ہیں۔ اس کی قبر تھی اور اس کے چند ساتھیوں کی۔ ان قبروں کو مٹانے کی کوشش کی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، منصور نے کی، معتمد نے کی،
کہ لوگ جائیں. سزائیں مقرر کر دی گئی کہ جو جائے اس کو یہ سزا دی جائے. لوگوں نے وہ سزائیں برداشت کی اور زیارت قبر حسین نہ چھوڑی. یہ جو آج کربلا کا شہر ہے یہ ایسا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. یہاں غیر آباد جگہ تھی، چنگریزوں کی سرزمین. اس کو پہلی مرتبہ آباد کیا ہے حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے، لیکن وہ تو چلے گئے. دوسری مرتبہ اس کو آباد کیا ہے ایک ماں نے جس کا دل زخمی تھا نوکے سنا سے، جس کا جوان کڑیل جوان بیٹا قربان ہو گیا دین اسلام پر. وہ ماں جس کو ناز تھا اپنے بیٹے پر کہ مجھ ایسی عورت فاطمہ کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جب امام حسین نے پوچھا کہ کیوں، تو سبب یہ بیان کیا کہ یہ بتائیے کسی کے پاس علی اکبر جیسا جوان بیٹا بھی ہے؟ یہ لیلا، یہ ابو سفیان کی نواسی ہیں، سگی نواسی، کربلا میں موجود تھی، ساتھ گئی جناب زینب کے. کل میں نے گزارش کی تھی کہ ان خواتین نے کمالات کیے ہیں، ساتھ گئی. یزید کے دربار میں بھی قید و بند کی حالت میں گئی. یزید کی سگی پوپھی کی لڑکی، سگی پوپھی کی لڑکی. اگر چاہتی تو اپنے لیے ہر قسم کی سہولت حاصل کر سکتی تھی، لیکن شاید لیلا نے یہ کہا ہو کہ میں سہولت حاصل کر لوں اور میرا بیٹا جس کا سر یہاں پڑا ہوا وہ یزید کے تشت میں ہو، ناممکن ہے. ان سہولتوں کو رد کیا لیلا نے. اور جب یہ قافلہ واپس ہوا آزاد ہو کر تو اس کے بعد کربلا پہنچا. یہاں اس قافلے پر جو گزری ہوگی آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں. کیا کیا نہ ان خواتین نے جو بچ گئی تھی کہا ہوگا. اور شاید جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر جا کر کہا ہو کہ بھائی میں تم سے معذرت چاہتی ہوں، تم نے جاتے وقت ان بچوں کو میرے سپرد کیا تھا، لیکن یہ سارے بچے میرے پاس نہیں. اب حسین وہ بیٹی جس کو تم اپنے سینے پر سلاتے تھے اور کہتے تھے وہ گھر مجھے پسند نہیں جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو، وہ بیٹی اس جہان میں نہیں ہے. میں سکینہ کا بغیر تمہاری قبر پر آئی ہوں. خدا جانے رباب نے علی اکبر کی قبر پر جا کر کیا کہا ہو، اور لیلا نے علی اکبر کی قبر پر کیا کہا ہو. مجھے اس کا علم نہیں، کچھ کہا ضرور ہوگا. ماں تھی آخر. اتنا میں جانتا ہوں کہ جب یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے تو لیلا نے کہا کہ میں اب نہیں جاتی. ایک چھوٹا سا خیمہ نصب کر کے وہیں رہی کہ میں اب نہیں جاتی، میں تو اپنے حسین کی قبر پر رکھوالی کروں گی. ان کے خیمے کے ارد گرد پہلے خیمے نصب ہوئے توابین کے. یہ کربلا کا نقطۂ آغاز ہے. اور میں جناب لیلا کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علی اکبر کی والدہ گرامی، آپ نے جو خیمہ نصب کیا تھا نا، لوگوں نے بڑی کوشش کی اس خیمے کو اکھاڑنے کی، لیکن ان کو علم نہیں تھا کہ اس خیمے کے نصب کرنے میں لیلا کا خلوص شامل ہے، علی اکبر کا خون شامل ہے. اس کو کوئی دنیا سے مٹا نہیں سکتا. خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس خیمے کی حفاظت کر سکیں اور اس خیمے سے نکلنے والے نور کو اپنے دل میں جگہ دے سکیں. یہ کربلا شہر نہیں، یہ حسین کی کوششوں کا مرقع ہے، اور ان کوششوں سے آزادی کا، حریت کا نور جھلکتا ہے. خداوند عالم ہمیں اس نور سے آشنا کرے اور اس قابل بنائے کہ حسینیت کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کر سکے. خداوند عالم ہمارے مریضوں کو شفا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے سرفراز فرمائے، ہماری تمناؤں کو پورا کرے
اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی توقعات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ خداوند عالم ہمارے ان بھائیوں کو جو ایران میں، عراق میں، فلپین میں، لبنان میں جنگ آزما ہیں کفر و نفاق کی طاقتوں سے، خدا انہیں مدد کرے، ان کو فتح سے نوازے اور اس قابل بنائے کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر دنیا کے جتنے دشمنان اسلام ہیں ان کو شکست دے سکے۔